نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم۔ یہود اور بنی اسرائیل کی حماقتیں اور ان کی شرارتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے شروع میں ایک وعدہ کیا تھا کہ سورۃ بقرہ کو، بقرہ اس کا معنی ہوتا ہے گائیں، تو اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک گائے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کا بقرہ نام رکھا ہے۔ تو وہ واقعہ کیا ہوا اس کا ذرا پس منظر سنیے۔ پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کو ایک عورت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت کہتی ہے کہ آپ میرے ولی کے ساتھ، جو میرا وارث ہے، اس کے ساتھ بات کریں۔ تو وہ آدمی لڑکی کے وارث کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھی میں آپ کی بیٹی کے ساتھ یا میں آپ کی بہن کے ساتھ، اگر وہ وارث بھائی تھا یا باپ تھا، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ یا میں آپ کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ آدمی انکار کر دیتا ہے۔ اور جب وہ انکار کرتا ہے تو قاتل وہ آدمی جو رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ جب وہ قتل کر دیتا ہے تو اب بنی اسرائیل کے اندر یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ آدمی تو قتل ہو گیا ہے، لیکن اس مقتول کا قاتل کون ہے، اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ یہ آدمی قتل ہو گیا ہے، اس مقتول کا قاتل ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ میری قوم کے اندر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو جا کر کہو کہ ایک گائے کو، ایک بیل کو ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا جائے۔ جب مقتول کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ مقتول خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ اللہ کا حکم ان کے سامنے بیان کیا تو بنی اسرائیل کے سارے لوگ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بندہ قتل ہوا ہے، مقتول کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جی گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا جو ٹکڑا ہوگا وہ اس کے ساتھ لگاؤ اور مقتول خود بول کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ جس وقت کہا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کر دو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا آگے سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے اور آپ ہمیں عجیب سی بات سنا رہے ہو، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں جیسا میں کام کروں، کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، تو جب اللہ کا حکم تھا تو ان کو کر گزرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر عجیب حجتیں پیش کرنا شروع کر دی۔ وہ کیا تھی وہ ہم آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔